شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ یاد تاجدار مدنی انعامات مدنی مذاکرے میں کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اچھوتی دلوں کو چھو جانے والی مدنی خبر کچھ دیر میں۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی کی صحرائے مدینہ مدنی کورس میں شرکت۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ یوم حاجی زمزم رضا کے موقع پر ایصال ثواب کا سلسلہ۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شدت سے دلایا احساس پیدا کرنے کی واقعات سے عبرت، باپا جان کی ایک کوشش دوران مدنی مذاکرہ دیکھنے کو ملی۔ شب گزشتہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے مدنی مذاکرے میں بازاروں وغیرہ میں گاڑیوں میں بجنے والے میوزک سے باپا جان کس انداز سے بچتے ہیں اور بہت کچھ تھا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قربانی کی نیتیں اور دعوت اسلامی کے شاطی دار مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ابلغ گھوڑے سوار لنگر کرنے کی ترغیب دلائی۔ مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں سے ایک پیارا انتخاب آپ بھی دیکھیے۔ آج 1435 سنہ ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی 18ویں شب ہے۔ یوم زمزم رضا کے سلسلے میں آج صحرائے مدینہ گویا گلزار مدینہ بنا ہوا ہے۔ میرا نام عارف ہے اور میرا تعلق جو ہے کراچی سے ہے۔ اشارت اتاری جامعۃ المدینہ بلوال۔ محمد عمران اتاری مدنی تربیتی کورس کے لیے باب المدینہ کراچی میں۔ پیارے باپا جان محمد عمران اتاری گڈاپ ٹاؤن سے۔ ہم لوگوں کے گندے کپڑے ہوتے ہیں، اس صورت میں نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ کپڑے ناپاک نہیں ہیں، ناپاک ہیں تو پھر تو مسائل الگ ہوں گے۔ اس طرح کے کپڑے میلے جو ہیں ان میں نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تنزیہ ہوتی ہے۔ اب اگر کپڑوں میں اس طرح کا میل کچیل لگا ہوا ہے جس سے بدبو آتی ہے، بدبودار کپڑے پہن کر تو مسجد میں جانا حرام ہے جبکہ بدبو آ رہی ہے۔ آپ کو سسرال جانا ہوگا، کیسے کپڑے پہنے ہوئے؟ یا پھٹیچر بن کے جائیں گے آپ، اوئلی کپڑے پہن کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ادھر سے پھٹا ہوا ایک آستین یوں چڑھی ہوئی ہے، ایک آستین یوں انگلیوں کے نیچے جھول کھا رہی ہے، ملنگ بن کے جائیں گے آپ۔ جو لباس دنیا میں معززین کے پاس پہن کر بندہ جانا پسند کرتا ہے، کم از کم وہ لباس تو نماز میں ہونا چاہیے۔ آپ اور نگران شورا ایک رستے سے گزر رہے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ موسیقی کی آواز جب آئے نا تو رد المحتار کے حوالے سے پڑھا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے۔ اللہ ہماری
कौम को हिदायत दे, प्यारे आका की उम्मत पर रहम करे। देखो ना कैसी कैसी परेशानी आ रही है, कैसा सैलाब आया हुआ है इस वक्त, उम्मत पर कैसी आफत आई हुई है। दरोगा वाला मरकजुल औलिया में यह हादसा हुआ, मनारा गिरा, 2 छतें गिरी और डबल 12 नमाजी शहीद हो गए, कुछ जख्मी भी हुए बेचारे। अल्लाह हमारी हाल पर रहम फरमाए, सैलाब ज़दगान पर भी रहम फरमाए, बेचारों पर यह आफत अल्लाह ताला दूर फरमाए। अल्लाह सबको आफियत नसीब फरमाए, सबके सबके हमें भी आफियत नसीब फरमाए। मुनफरिद अंदाज़े गुफ्तगू, सिखाने का, शफकत का अंदाज़े लाजवाब, कुछ मुनफरिद मनाजिर सिर्फ मदनी खबरों के जरिए पेश करने की पा रहे हैं सआदत, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने किस प्यारे अंदाज से तरबियत फरमाई। क़ुर्बे मुर्शिद से बरकतें पाते मनाजिर देखिए। बापा जान जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए, हौसला अफजाई फरमाई। बाबा जान हमने ये देखा है और आपको ही देखा है, आपसे सुना है, जब आप दस्तरखान पे खाने पे तशरीफ फरमा होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के खाने वगैरह होते हैं, तो आप एक इजाज़त मांगते हैं कि मुझे इजाज़त है, मतलब मैं इसको सालन को चावल पे, चावल को, मतलब कुल्ली इख्तियारात जिसका इजाज़त मांगते हैं आप, ये हमने आपको देखा है, मतलब अभी हमने आपसे सुना है। इसके क्या माने हैं, मतलब ये इजाज़त क्यों मांगते हैं और ये क्यों मांगनी चाहिए? आपने हमको नेमतें खिलाई, अपने दौलत खाने पर हमको वेलकम किया, खुशामदीद का, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। आज भी मैंने आपको अर्ज किया था इसी हवाले से, तो जैसे मैंने वो आपने खिचड़ा भी रखा था और पुलाव था, बिरयानी वो होती है जिसमें चावल अलग और मसाला अलग, ये पुलाव था। पुलाव पर मैंने वो आपका पुदीना और कटी हुई अदरक वगैरह, भुनी हुई प्याज और ये अपने चावलों पे डाली। तो मुझे आपकी शफ़क़त पता है, मैंने वो आपसे अर्ज किया कि आप लाए खिचड़े के लिए इस तरह की चीजें, पुदीना, फिर ये भुनी हुई प्याज और ये कटी हुई अदरक वगैरह। अब अगर सब ये चावलों में डाल दे तो खिचड़े पे कौन क्या डाले, खिचड़ा खाली रह जाएगा। डाला खिचड़े पे जाता, तो ये चावलों पे इस तरह उठा के डाल लेना, ये उर्फ सेट कर। इसी तरह बाद लोग जैसे शादियों में जाते हैं और कोरमा भी होता है, बिरयानी भी होती है, रोटियां भी होती है, तो वो बिरयानी पर वो कोरमा डाले जाते हैं। इस तरह बादों का कोरमा शायद सुना हो जाता है। अब रोटियां कहाँ से खाई है, तो कोरमे से रोटी खाई जाती है। रोटी और कोरमा इन दोनों का मेल है और ये मकसद यही होता है। बिरयानी में डालने की इसमें उर्फ नहीं। वो सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह की एक हिकायत बहुत पहले इकराम इमाम अहमद रज़ा में इस तरह की 2 हिकायतें पढ़ी थी, जिससे मेरा ज़हन बना कि उर्फ से हटकर वो खाने में ना खाया जाए। अपना जाती है तो ठीक है, वो तो मालिक है। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह एक जगह मदबू थे, फिरनी सबको दी गई। आला हज़रत को थोड़ा बड़ा प्याला पेश किया गया फिरनी का। आला हज़रत ने तो फिरनी इसमें से खाई, फिर मेजबान से फरमाया कि तुम इजाजत दो तो ये बची हुई फिरनी जो है मेरी बची हुई फिरनी मैं अब्दुस्सलाम मौलाना अब्दुस्सलाम को दे दूं। उन्होंने इजाजत दे दी, इस तरह फिरनी दी। फिर अल्लाह ने फरमाया देखिए ये फिरनी मुझे मखसूस दी गई थी बड़े प्यारे में। तो जब किसी को मखसूस डिश दी जाए, खाने की कोई चीज दी जाए, तो वो ठीक है जितना खा ले। अब बच गया तो ये मेजबान का हक है। अब एक ही तरह की चीज है कि सभी खा रहे, जैसे एक दस्तरखान है, अब सभी एक तरह का खाना है, रोटियां हैं जैसे, अब वो रोटी आपने खाई, एक टुकड़ा बराबर वाले को दे दिया, सबके लिए वही तरह की रोटियां है। मखसूस रोटी होती तो फिर वही मसला होता, एक तरह की, इसलिए वो क्योंकि फिरनी ज्यादा दी गई। अब जैसे कि सबको रोटियां दी और जो मखसूस है उसको शीरमाल दिया, अब वो शीरमाल का टुकड़ा किसी को नहीं दे सकता। इसी को मेजबान ने शीरमाल दिया तो बच गया, वो मेजबान का अपनी इजाजत से उसने अपनी मर्जी से
मेहमान तसर्रुफ नहीं कर सकेगा जब तक मेजबान की इजाजत ना हो। लब्बैक। आपने यस क्यों नहीं बोला? लब्बैक लब्बैक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई पुकारता तो आप लब्बैक बोलते, लब्बैक के साथ तो जब कोई पुकारे तो लब्बैक बोलना सुन्नत है, इसलिए मैंने बोला लब्बैक बोलना सुन्नत है। आप भी सीख लो, लब्बैक का माना है हाजिर हूँ। इब्तिदा की हाजी जमजम रजा अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बाबत और दिए मदनी फूल बराह रास्त टेलीकास्ट किए जाने वाले सुन्नतों भरे बयान में जो शब गुज़िश्ता मदनी चैनल पर टेलीकास्ट किया गया निगरान मरकजी मजलिस शूरा ने। तो बढ़ते हैं निगरान शूरा के मदनी फूलों को अपने दामन में समेटने के लिए। ख्वाजा हबीब आजमी के नाम से ये मशहूर हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बड़े ज़बरदस्त सूफ़ी बुजुर्ग और औलिया कराम में इनका बड़ा नाम है। मुहद्दिसीन किराम से इन्होंने इल्म हदीस हासिल किया। कहते इब्तदाई दौर में हज़रत सैयदना हबीब आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत अमीर आदमी थे और अहले बसरा को सूद पर कर्जा दिया करते थे। जब मकरूज से कर्ज का तकाजा करने जाते तो उस वक्त तक ना टलते जब तक कि कर्ज वसूल ना हो जाता। एक रोज किसी के यहाँ वसूलियाबी के लिए पहुंचे तो घर में मौजूद ना था। उसकी बीवी ने कहा ना तो शोहर घर पर मौजूद है और ना मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कोई चीज है, अलबत्ता मैंने आज एक भेड़ ज़ब्ह की है जिसका तमाम गोश्त तो खत्म हो चुका है, अलबत्ता सर बाकी रह गया है, वो भी ले लिया और घर आकर अपनी जोजा से कहा इसे पका लो। अब जब जोजा ने सालन निकालना चाहा तो वो हंडिया जिसमें सालन बनाया था सालन के बजाय खून से भरी हुई थी। आपको ये देखकर बड़ी इबरत हुई और जोजा को गवाह बनाकर कहा कि आज मैं हर बुरे काम से तौबा करता हूं। इसके बाद आपने ऐलान करा दिया जो शख्स मेरा मकरूज हो वो अपनी तहरीर और माल वापस ले जाए। इसके अलावा आपने अपनी तमाम दौलत राह खुदा अज़्ज़ा व जल्ला में खर्च कर दी। फिर साहिल फुरात पर एक इबादत खाना तामीर करके इबादत में मशगूल रहे और साहिब विलायत बने। किस तरह अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को तौबा की तौफीक अता फरमाता है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने नौजवानी की हालत में बड़े मतलब कि इनकी तरकीब थी और इश्क मजाजी का शिकार हो गए थे, लेकिन मोहब्बत इलाही ऐसी नसीब हुई कि किस मकाम मारिफत तक पहुंचे। हम सबको अल्लाह तबारक व ताला की रहमत पर नजर रखनी चाहिए। तो ना जाने किसको कौन सी बात चोट कर जाए। तो अव्वल तो मैं ये जरूर अर्ज करूंगा मेरे तमाम इस्लामी भाइयों से, मदनी चैनल के नाजरीन से और बिलखुसूस जो सहराए मदीना फैज़ान मदीना में जमा हैं वो तमाम इस्लामी भाइयों से कि बराए करम नेकी की दावत देना हरगिज हरगिज तर्क मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का तो ये पूरा एक निज़ाम तंजीम है ना, एक तहरीक है और एक तहरीक और एक तंजीमी अंदाज में हम इस्लाहे उम्मत का एक काम लेकर चल रहे हैं और हम नारा लगा रहे हैं कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी भी सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में जारी मदनी कोर्स में शरीक हैं, जहां आपने नमाज जुमुआ में शिरकत की। मदनी हल्कों में इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी के मदनी कामों की तरफ करते हैं एक नज़र, जिसमें मदनी फूल भी हैं, तरगीब भी है नेकियों की। अल्लाह हमें कर दे अता कुफ़्ले मदीना, हर एक मुसलमान ले लगा कुफ़्ले मदीना। अल्लाह हमें कर दे अता कुफ़्ले मदीना, हर एक मुसलमान ले लगा कुफ़्ले मदीना। या रब ना ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब ना ज़रूरत के सिवा
کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. احسان علی قریشی کھیلوں کے حلقوں میں ایک جانا پہچانا نام. ٹی وی اینکر، ہوسٹ اور کمنٹیٹر نے گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا. مجلس اسراء برائے کھلاڑیان اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ. اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آپ کو مدنی چینل کے بھی مختلف مکاتب دکھائے گئے. ان مکاتب کے اسلامی بھائیوں نے ترویج دین کے لیے دعوت اسلامی کی کاوشوں کے بارے میں بتایا. اس ماحول کو دیکھ کر آپ بہت متاثر ہوئے. آمین تذکر جیران بذی سلامی آمین تذکر جیران بذی سلامی ما زجت دمعا جرى من مقلات بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. آج میری بڑی خوش قسمتی ہے اور میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ آج میں دعوت اسلامی کے مرکز اور فیضان مدینہ میں آیا اور میری زندگی کا ایک بڑا عظیم تجربہ تھا. اور جس طرح کے لوگوں سے میں یہ ملا، اسلامی بھائیوں سے ملا، اور جو میں نے مختلف یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا، جو خدمت میرا خیال ہے دعوت اسلامی دین کے لیے کر رہی ہے، اس کا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اور میری یہ خواہش ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں، یہاں پر دیکھیں. باہر سے جانے سے، روڈ سے جانے سے آپ کو بالکل یہاں پتہ نہیں چلتا. جب آپ اس کے اندر آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں اور یہاں کے شعبہ جات میں آپ لوگوں سے آ کے ملتے ہیں، تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین کی کس طرح اور کتنے بڑے پیمانے پر خدمت ہو رہی ہے. دعوت اسلامی اور فیضان مدینہ، اس کے مراکز تو پوری دنیا میں ہیں. 95 شعبے صرف یہاں پر فیضان مدینہ میں مجھے دیکھنے. سارے شعبوں میں نہیں جا سکا، لیکن جو بڑے بڑے شعبوں میں جو مجھے 1-1.5 گھنٹے کے اس میں اتفاق ہوا، اس میں مجھے متاثر کیا اور بہت کچھ سیکھ کے میں جا رہا ہوں. میرے لیے ایک زندگی کا بہت بڑا تجربہ ہے اور میرے لیے بہت بڑی ایک سعادت ہے کہ میں اس مرکز میں آیا. اور میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اب دین کے لیے کچھ کر سکوں اور اپنے طور پر جو بھی دعوت اسلامی یا فیضان مدینہ اس کے لیے جو بھی میں کر سکا تو لوگوں کو میں جا کے بتاؤں کہ ہماری جو صحافی برادری ہے وہ بھی یہاں پر آئے اور یہاں آ کے دیکھے کہ کس طرح کہ مدنی چینل اور اس کے علاوہ جو مختلف شعبہ ایجاد ہیں وہاں پر کس طرح کام ہو رہا ہے اور کتنی دین کی خدمت ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں دین کو پھیلایا جا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، منہ زور سیلاب کے پانی نے گویا کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان کا رخ کیا ہوا ہے. اطراف شیرشاہ اور دیگر بستیاں زیر آب ہیں. اس ضمن میں رکن شورا ملتان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. قبل اس کے کہ آپ سے گفتگو کریں، تعزیت و غم خواری کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ رب قدیر عز و جل سب پر رحمت نازل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج سب کیا صورتحال ہے اطراف ملتان کی اور کچھ غم خواری اور خیر خواہی کے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیے. جی جناب، سننے میں یہی آیا ہے کہ 2010 میں بھی سیلاب کا اتنا زور اور اتنی شدت نہیں تھی جتنی شدت اس مرتبہ کے اس سیلاب اور اس کے ریلے میں آئی ہے. ضلع ملتان بہت زیادہ اس مرتبہ متاثر ہوا ہے سیلاب کی شدت کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ ضلع مظفر گڑھ یعنی مظفر گڑھ کے اطراف کے بے شمار دیہات یہ سیلاب کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوئے ہیں. اور ملتان میں خاص طور پر شجاع آباد، تحصیل شجاع آباد اور اس کے اطراف کے بے شمار قصبے دیہات یہ سیلاب کی وجہ سے افیکٹ ان کو پہنچا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جلال پور پیر والا جو تحصیل ہے ملتان کی، اس کے بھی تقریباً تمام دیہات وہ سیلاب کا شکار ہوئے ہیں. اور ضلع ملتان میں صحرائے مدینہ جہاں دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع ہوتا تھا وہاں پر بھی چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور کئی ایکڑ اراضی جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. الحمدللہ ہمارے اس وقت ذمہ داران موجود ہیں اور آپس میں یہی مشورہ جاری ہے. مختلف مکاتب کا سلسلہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بنا رہے ہیں
اور مختلف لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں. عاشقان رسول کافی الحمدللہ ہم سے تعاون کی یقین دہانی کرا رہے ہیں. آج بھی ایک بہت بڑا مدنی مشورے کی ترکیب مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں بنی، جس میں اس صورتحال پر الحمدللہ بیان بھی کیا گیا ہے، اور اسلامی بھائیوں نے نیتیں بھی کی ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غم خاری کریں گے، اور جتنا ممکن ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو خورد و نوش کے سامان کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورتوں کا سامان بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. قاری صاحب بہت بہت شکریہ، دعاؤں کی مدنی التجا ہے. بہت شکریہ جی، اللہ کی آپ پر رحمت ہو آمین اور ہماری بے حساب بخشش ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دکھیاری امت کو تمام آفات و بلیات سے اپنی امان میں رکھے، عافیت و سلامتی ہم سب کا مقدر فرمائے. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان مناظر کے ذریعے یوم تاجدار مدنی انعامات کی مدنی خبر شامل کرتے ہیں صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے، جہاں آپ کے لیے ایصال ثواب، فاتحہ اور دعا کا سلسلہ ہوا. ایصال ثواب میت کے ساتھ خیر خواہی کا دوسرا نام ہے. مناظر ملاحظہ کیجئے. الحمدللہ عز و جل تاجدار مدنی انعامات کا دن منایا جا رہا ہے، ان کا عرس منا رہے ہیں، اور آپ کے مدار پہ کثیر عاشقان رسول قرآن خوانی، نعت خوانی اور بیانات وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت صحرائے مدینہ میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، کس انداز سے ایصال ثواب ہو رہا ہے. آئیے ملاحظہ کیجیے. ماشاءاللہ عز و جل. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں، وہاں پر قرآن خوانی کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ دعوت اسلامی ہے کہ جو زندگی میں تو سبھی یاد رکھتے ہیں نا کہ کچھ بھی معاملہ ہو، خوشی میں بھی آنا ہے، غم میں بھی آنا ہے، کارڈ آتے ہیں، زندگی میں سب یاد رکھتے ہیں، لیکن اصل وہ ہے نا کہ وہ یار میرا ہے، وہ دوست میرا ہے جو میری قبر پہ آ کے نعت نبی سنا ہے نا. تو وہ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ ایسی سب ہے. الحمدللہ نسبت کی بہاریں ہیں الحمدللہ کہ الحمدللہ یہ امیر اہل سنت سے نسبت جو قائم ہو جاتی ہے، تو یہ تو رکن شورا ہیں. ان کے علاوہ بھی ہے جو ہمارے مبلغین ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ان کے انتقال کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے گھر والے اگرچہ ان کی قبر پہ نہیں جاتے، لیکن ہمارے اسلامی بھائی جو کہ ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو امیر اہل سنت کی نسبت کی وجہ سے ان کی قبروں پر جاتے اور فاتحہ خوانی اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہیں. آپ دیکھیں اسکرین پر کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہیں جو کہ ایصال ثواب کر رہے ہیں. یہاں پہ تو ایک قرآن ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مول میں ایسا ہے کہ ایصال ثواب جمع کرنا اور یہ حساب لگانا مشکل ہو جاتا ہے کتنا ایصال ثواب ہوا ہے. ابھی ان کی وفات ہی کا جو واقعہ ہے، یہ جو کتاب ہے محبوب عطار کی 122 حکایات، جی اس کے آخر میں ایصال ثواب کی فہرست دی ہوئی ہے. اس کو پڑھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ثواب کا ایصال کرنا، سبحان اللہ، یہ ماحول کی برکتیں، امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں. اس میں پڑھیں گے تو واقعی پتہ لگے گا کہ یہاں اتنی ایصال ثواب کی تعداد ہے. جیسے کہ قرآن پاک ہی صرف میں لکھ کے لایا تھا، دیکھا تھا میں نے کہ 90,74,623 قرآن پاک ایصال ثواب 90 لاکھ یا 90,000 یا 90,100 90 لاکھ 90 لاکھ سبحان اللہ. تو یہ صرف اس وقت کی تعداد ہے. اور اس کے بعد پھر درود پاک، مدنی کاموں کی نیتیں، اور پھر مدنی برقوں کی نیتیں، مدنی انعامات پہ عمل کرنے کی نیتیں، مدنی قافلوں کی نیتیں، سبحان اللہ، اور پہ بہت سارے جو ہے وہ سنتوں کی خدمت کی نیتیں، اور بہت سارے جو ہے وہ سپارے، صورتیں، اور یہ تو وہ جو جمع ہو گئے بتا دیے. میں وہی عرض کر رہا تھا، یہ تو وہ ہیں جو احاطہ تحریر میں آ گئے، جو ہمیں پتہ چل گیا. ورنہ تو بہت ساری تعداد ایسی بھی ہوگی کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہوگا، ہمارے مرکز کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ سب کچھ کر آ کر ایصال ثواب کیا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کو قبول
इसे शुरूर व फितन से सदा बचा या रब, इसे शुरूर व फितन से सदा बचा या